قائد اعظم کو ہی آپ کی وہ تعلیم کے جو ہے وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے اینڈ علامہ کو بھی ایک طریقے سے نکالا ہی گیا ہوا ہے کیونکہ اقبال اس طریقے سے وہ سکھایا ہی نہیں گیا. 80 سال تقریباً پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں تو 80 سال میں آپ کو ڈائلاگ ہی نہیں کر سکے. آپ ڈاکٹر جاوید اقبال سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایرانی جو ہیں وہ اقبال کا فائدہ اٹھا کر تو ہم تو وہاں پہ ایک ریولیوشن لے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی آپ نہیں کر سکے. تو اس کا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جواب دیا تھا کہ وہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم ایک منافق قوم ہیں. ویورز، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ سے آج ہم علامہ اقبال، عظیم اقبال کے گرینڈ سن اقبال صلاح الدین صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان سے پہلا سوال ہی میرا یہ ہوگا کہ علامہ اقبال کا جو ویژن، فکر، پیغام، بیداری، خاص طور پہ نوجوانوں کو اٹھانا، ان کی سوچ کو اپلفٹ کرنا، ان میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا، یہ سر کیوں دن بدن ہماری معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے یہ نکلتی جا رہی ہے؟ یہ اس کے اثرات ہمیں علامہ کے بعد اس طرح نظر نہیں آئے جس طرح انہوں نے بر صغیر میں ایک بہت بڑی مہم. کیا کہیں گے آپ اقبال صاحب؟ میں تو سب تو شروع سے ہی ڈالی ہی نہیں گئی، وہ بنیاد بنائی ہی نہیں گئی ہماری یوتھ کی. تو وہ آپ یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو کبھی نزدیک بھی نہیں آئے، اس فکر کے نزدیک بھی نہیں آئے. یہ دیکھیں، پاکستان بنانے کا مقصد جو تھا وہ ان کا یہی تھا، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا، کہ ایک آزاد آپ کے پاس اسٹیٹ ہو اور اس کو ایک جو اسلام کا ایک نظریہ دین ہے اس کے لحاظ سے جو ہے اس ہماری ینگ جنریشن کی جو ہے وہ تربیت کی جائے اینڈ ان کو ان کی نشو و نما، ان کو یعنی ایوالو کرنے کا ان کو موقع جو ہے وہ مہیا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں سے ہی علامہ کو سارا جو تھا وہ تھا، بیکاز نوجوانوں کے اندر وہ ایک رسک لینے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اینڈ وہ کر گزرتے ہیں وہ چیزوں کو، وہ اسٹیٹس کو اور اسٹیگنیشن کو، وہ جو ہے ان کی طبیعت اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی. تو اسی طرح کا جو تھا ان کی جو سوچ تھی، لیکن علامہ کا جو بھی نظریہ تھا وہ ان کی جو انٹرپریٹیشن تھی اسلام کی، وہ اس کے اوپر بیس تھا، وہ جس کے اوپر وہ توحید اور ختم نبوت اور سارا انہی دو چیزوں کے اوپر اقبال کا سارا جو ہے وہ فکر کا اور ان کی وہ فلسفے کا سب کچھ کا نظام ہی ہے دو ستونوں کے اوپر. تو آپ کے خیال میں اقبال صاحب ہمارے گھروں میں والدین، ہمارے اسکول کالجز میں اساتذہ، ان کا یہ فوکس ہی نہیں رہا ایز سوسائٹی؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ٹارگیٹ یا یہ پرائم ان کا ایک ہوتا ہے نا پرائم پوائنٹ کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارے بچوں میں تربیت تعلیم کے دوران یہ اوصاف پیدا ہوں. تو کیا آپ کے خیال میں ان کا یہ فوکس ٹارگیٹ ہی نہیں رہا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ خود یہاں پر اسی تعلیمی نظام سے آپ ہو کر گزرے ہیں، میں بھی ہو کر گزرا ہوں، تو کیا ہم نے اپنے تعلیمی اداروں سے کوئی ایسی چیز سیکھی؟ نہیں سیکھی. میں تو ایچسن کالج میں پڑھا ہوں، ہاں، تو پھر اس قسم کی تو انہوں نے کوئی نہ نظریہ ہمیں سکھایا ہے، نہ کوئی ایسی جو ہے وہ تعلیم سکھائی. اب تو بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یہ ہائر سینئر کیمبرج وہ تو سارا کا سارا وہ کریکلم ہی باہر سے بن کر آتا ہے. جی سر، انگلینڈ سے بن کر آتا ہے. یعنی کہ آپ کی جو اسلامک اسٹڈیز بھی جو ہیں اس کا بھی وہ کریکولم انگلینڈ سے ہی بن کے آتا ہے. تو اب آپ یہ اس چیز کا اندازہ کریں کہ آپ نے اپنے بچے کو جو وہ قرآن کی کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو وہ انگریز اس کا جو ہے وہ اس کا کریکولم بنا کے تو وہ بھیج رہے ہیں. تو اس نے تو پھر اپنے حساب سے ایسی ہی آیتیں آپ کو سکھانی ہیں جو کہ غلامانہ ذہنیت آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی اقبال ٹوٹلی اس کے اپوزٹ تھے. علامہ بالکل صحیح ہے، اینٹی کلونیل، بالکل اینٹی غلامانہ، اور ایک بیدار نوجوان جس کی اپنی سوچ ہو اور وہ چیزوں کے بارے میں سوال کرے، ان کے اندر ڈیپتھ میں جائے اور اپنے لیے ایک معاشرہ،
ایک منزل کا متعین کرے. بالکل اسی طرح ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اساتذہ نے، اساتذہ کو تو جو ان کو کریکولم دیا جانا ہے وہ انہوں نے وہی سکھانا ہے انہوں نے. تو آپ نے تو آہستہ آہستہ اس کو، جو بھی ایک بچا کھچا جو شروع میں رہ گیا تھا، اب تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہوا ہے. اب تو آپ دیکھیں، میں تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلکہ مجھے کئی یونیورسٹیز کے یہ پروفیسر سے میری جو بات ہوئی، وہ قائد اعظم کو ہی آپ کی وہ تعلیم کے جو ہے وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اینڈ علامہ کو بھی ایک طریقے سے نکالا ہی گیا ہوا ہے، کیونکہ اقبال اس طریقے سے وہ سکھایا ہی نہیں گیا. تو علامہ جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک. یہ علامہ کو ختم نہیں کر سکتے، بیکاز ان کا جو ہے نا وہ جو عشق رسول جو ہے ان کا، وہ لوگوں کے دلوں میں سے اقبال کو نہیں نکلنے دے گا اور نہیں نکلنے دے گا بھی، یہ چاہے جو مرضی کر لیں. اچھا اقبال صاحب، آج جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کو قریباً ہماری 79th برتھ ڈے، آپ 80 سال ہی کہہ لیں. جب آپ ہمسایہ انڈیا دیکھتے ہیں، اس کو بھی اتنے سال ہی ہوئے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے کوئی 25-27 سال چھوٹا ہے. سری لنکا، نیپال، ہم ریجن میں بہت پیچھے رہ گئے. اکنامکلی پیچھے رہ گئے، سوشلی پیچھے رہ گئے، پولیٹیکلی پیچھے رہ گئے، سپورٹس میں پیچھے رہ گئے. آج ہمارے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے. کے پی ہمارا جو ہے وہ پیرالائزڈ ہے. کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کی جو خبریں سننے میں آتی ہیں دل دہل جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان یہاں کیوں پہنچا؟ یہ بیسیکلی تو ڈکٹیٹرشپس جو آپ کی یہاں پہ جو ہے مور دین ہاف دا پیریڈ آف پاکستان، وہ آپ کا از لائک واز انڈر لائک ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ. اینڈ ایون آفٹر دیٹ، لائک آپ اگر آپ سویلین گورنمنٹس کو بھی دیکھ لیں تو مور اور لیس اٹ از آلسو لائک سویلین گورنمنٹس کی کتنی سے ہے ہائیبرڈ. ہاں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنا رول اپنا جو ہے سویلین گورنمنٹس پلے کر سکتی ہیں یا کر رہی ہیں. اور آج تک بات صاحب، اتنی ہمارے جو یوتھ ہے، جو ہم کہتے ہیں 65% پاپولیشن 15 سال سے 45 سال، اس میں اتنی نفرت، اتنی مایوسی، ڈسگرنٹلڈ، ڈس اپوائنٹڈ، ڈسمیڈ، اور یہ بہت ہم مشکل، اور دن بدن ہم اور کھائی گہری میں نہیں جاتے جا رہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ ابھی جو ہے، یہ آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کے اندر جو بھی صورتحال ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ میری، کیونکہ نوجوانوں سے انٹریکشن ہوتی ہے تو بہت زیادہ ایک اینگر اور ایک ریزینٹمنٹ جو ہے ان کے اندر وہ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 80 سال تقریباً پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، تو 80 سال میں آپ کو ڈائلاگ ہی نہیں کر سکے. آپ یہ کیا انفارچونیٹ، انفارچونیٹ ہے یا ڈیلیبریٹ ہے، بٹ کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں آپ کا یہ اس نہج کے اوپر بلوچستان کی ایران میں تو ہم ڈائلاگ کروا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. نہیں، وہ دیکھیں، جو اچھی چیز ہونا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از a very kind of a positive role played by Pakistan. And but again the thing is this کہ آپ وہ باہر بھی سارا کنسنٹریشن کرتے تو اپنا اگر یہاں پر آپ ہاؤس ان آرڈر، ہاں ہاؤس ان آرڈر نہ کر سکیں اور آپ کا گھر ہی یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کی اپنی بیس ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیے، جاوید اقبال صاحب علامہ صاحب کے صاحبزادے، آپ کے بھی ظاہرہ قریبی عزیز، انہوں نے بھٹو کے خلاف غالباً الیکشن لڑا، الیکشن ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کنٹینیو کیوں نہیں کی، اور آپ کے بقول وہ اپنا کیا اقبال کا جو پیغام تھا، اقبال کی سوچ، اس کو پھیلاتے رہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. ہاں، اس کے بعد دیکھیے، آئی تھنک پرسنلی آئی فیل کہ ان کو ایک جو تھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ جو تھی ان کو وہ ہوئی تھی. اینڈ آبویسلی ایک وہ ماحول بگڑ گیا ہوا تھا، لائک ان دا سینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مسلم لیگ کا اپنا بھی ایک تھا نا، جو گورنمنٹس اتنی چینج ہوتی رہی، 19 پرائم منسٹر آپ کے پتہ نہیں کتنے سال میں بدل گئے. وہ انڈین نے کہا تھا کہ ہم دھوتیاں نہیں بدلتے جتنے آپ پرائم منسٹر بدلتے ہیں. وہ اب اس طرح کے انگلینڈ میں ہو رہا ہے. وہ انگلینڈ 7-10 سالوں میں شاید 7 پرائم منسٹر بدل گئے، 7-8 پرائم منسٹر ان کے بھی بدل گئے. بٹ دا تھنگ بینگ کہ
وہ بات جاوید اقبال. ہاں جاوید اقبال کی بات ہے. تو آئی تھنک وہ جو تھے وہ ڈس اپوائنٹڈ جو تھے وہ ہو گئے. پولیٹیکل سسٹم سے یا ہاں وہ پالیٹکس ہی تو, لیکن بعد میں پھر انہوں نے انٹر کرنے کی کوشش کی آفٹر ریٹائرنگ فرام جوڈیشری. اوکے. بٹ وہ ان کا راستہ جو تھا نا وہ روک دیا جاتا تھا. اچھا اچھا. وہ راستہ روک دیتا تو پھر وہ بندے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کی حد تک. لیکن انہوں نے ویدر ہی واز لائک وہ جج بھی تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اقبال کا پیغام پھیلانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, اور وہ مرتے دم تک وہ یہی کرتے رہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کسی طرح یہ جو ان کا اقبال کا جو میسج ہے, جو ٹرو ان کا میسج ہے, ناٹ کہ جو سرکاری طور کے اوپر جس طرح ہم اقبال کو وہ پورٹرے کرتے ہیں اس طرح سے نہیں, جس طرح کہ ان کی تھاٹ آگے جانی چاہیے ان اٹس پیورٹی, انہوں نے پوری کوشش کی. اور اقبال صاحب بھی ہم تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے, آپ نے کیمبرج کی بات کی, ابھی انٹرنیشنل بیکلریٹ بھی آ گیا ہے. مجھے بتائیے جو پاکستان کا اپنا تعلیمی نظام ہے, جو ہمارا میٹرک انٹر ہے, اس میں آپ اقبال اور قائد کو کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سے یا کوئی اس کا پورشن ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو وہ نہیں کیا, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کو کچھ آپ نے بھی اتنے کیا ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں. میں مطلب ایچن کالج میں یہ میٹرک بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ایک سینئر کیمبرج کا بھی تھا, لیکن دونوں میں کوئی نہ کوئی اقبال جو تھا ان کو اس طریقے سے پڑھایا گیا یا قائد اعظم کو. مطلب پاکستان کے یہ تو مطلب دو مین جو لیڈرز تھے, باقی تو سر سید اور جوہر بردرز اور دوسری جو گریٹ پرسنالٹیز تھیں, یہ کسی کے بھی اس کا نہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں تھا. اچھا, آپ یہاں دبستان اقبال لاہور میں کیا کر رہے ہیں, اس بارے میں ذرا بتائیے تاکہ ہمارے یہ ادارہ جو تھا تو یہ تو بیسیکلی تو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ میری آپ کو پتا نا ڈاکٹر جاوید اقبال جو تھے وہی میرے وہ مینٹور بھی تھے, میرے ٹیچر بھی تھے, تو ماموں بھی تھے. لیکن جب سارا علامہ کا نظریہ اور یہ قائد اعظم کے بارے میں ان سے نظریات کے بارے میں سیکھا, تو ایک چیز کی یہ جو ریئلائزیشن جو تھی وہ پیدا ہوئی کہ یہ پاکستان کی ڈائریکشن ادھر ہے, اور جو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے جو ہمیں ڈائریکشن دکھائی 180 وہ 180 ڈگریز کے اوپر ہے. سو باقی یہ جو سرکاری ادارے جو ہیں وہ اقبال کو اس طریقے سے کس طرح پڑھا سکتے ہیں, وہ سکھا بھی نہیں سکتے. انہوں نے وہی چیز سکھانی ہے جو ان کو حکومت نے کہنی ہے, اور حکومت نے وہی کہنا ہے کہ جو اس کی مرضی کے مطابق ہوگا, یا اس کو کوئی ایسی کوئی فکر جو ہے نوجوانوں میں نہ پھیلے جس میں ان کو جو ہے وہ کانٹرڈکشن یا نظر آئے ان کے اندر. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ادارہ کھولا گیا تھا کہ اقبال کو وہ اپنی پیورٹی کی جو اس کی ان کی پیورٹی کی جو تھاٹ ہے اس کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا جائے, اینڈ دیٹ از واٹ از ڈن ہوئے ہے. چلے جی, یو آر ڈوئنگ اے نوبل سروس ٹو دی نیشن, ٹو دی یوتھ. لیکن تھوڑے بہت ہی ہیں نا, کوئی اتنے یہاں پر کوئی مجمع تو نہیں لگے, لیکن اب وہ یوتھ کی بھی ایک ہے نا, یہ ایسا سبجیکٹ کوئی اپنے انٹرسٹ کے بغیر نہیں سیکھ سکتا نا, آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اقبال صاحب, ٹورڈز دی اینڈ پاکستان کا سولوشن آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یو آر آلسو پرابلی 65-70, یو ہیو ریڈ علامہ, یو آر آئی ایم 68. میں نے یہ سارے تھے جو میرے ارلیسٹ میموری جو ہے نا وہ میرے یہ سیاسی اور اس قسم کی صورت حال کی, دیٹ از دا فال آف ایسٹ پاکستان 71 کے اندر. تو وہ جب وہ ڈھاکہ فال ہوا تو اس کو اتنا کوئی ہمیں تو اتنا بچوں کو آئیڈیا کوئی نہیں تھا, لیکن میرے گھر کے اندر اس طرح ماتم تھا لٹرلی. مطلب کہ جو بھی خواتین کیا مرد اس طرح روتے ہوئے جو ہے وہ میری میموری میں ہے کہ جس طرح کوئی 4 بندے گھر کے ہی جو ہیں وہ مر گئے ہوں. تو اس کے بعد بھی جو بھی سلسلہ دیکھا, پھر جس طرح بھی گورنمنٹس آئیں اور یہ سارا سلسلہ, تو وہ اسی طرح سے ابھی تک وہ سلسلہ اسی طرح سے ہی چلتا جا رہا ہے. وہ صرف وہ ایک لبادہ کو نیا اوڑھ دیتے ہیں, یا چہرے بدلتے ہیں, یا کوئی ایک طریقہ ہے واردات کوئی اور ہو جاتا ہے, لیکن سلسلہ وہی ہے. تو اس کا سولوشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بات صاحب, آپ علامہ کو پڑھاتے بھی ہیں, آپ نے پڑھا بھی ہے,
آپ نے پاکستان کی تاریخ بھی دیکھی, اتنے لوگوں سے آپ کا تبادلہ خیال بھی رہا. What solution do you think, short term, maybe long term? Because Pakistan has a multi-dimensional, multifaceted and complex problems after 80 years, unfortunately. So I think solution should also be a very complex and long-term one, not a short-term one. What do you think? Maybe a very crude and sour one? دیکھیں, یہاں پر جو صورتحال ہے ایک معاشی بھی ہے, جی سر, اور لیول کے اوپر ہے, کلاس کی بھی ہے, اینڈ دین یو نو دس از لائک پولیٹیکل, وہ جو وہ ہے وہ اتنی ڈسگرنڈمنٹ جو ہے وہ ساری ہر جگہ کے اوپر ہی ہے, وہ پھیلی ہوئی ہے اس طریقے سے. تو اب ان حالات کے اندر اب ایک بہت سے آپ کے جو بھی کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں یا کچھ آپ کے کوئی یو نو یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں, وہ سلوشن بتاتے ہیں جو کہ وہ ویسٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں وغیرہ. تو اس طریقے سے یعنی کہ آپ کے علماء حضرات بھی ہیں, وہ اپنے ایک دینی نظریے سے جو ہے وہ سیاست کو لے کر آتے ہیں. سیاسی پارٹیاں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. بٹ علامہ کا بھی ایک پولیٹیکل ان کا جو ہے وہ ٹیچنگ جو کرتے ہیں, لیکن ان کی جو پالیٹکس ہے وہ از بیسڈ آن دا کانسیپٹ آف توحید اینڈ ایز ٹاٹ بائی دا پروفٹس. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ اقبال کا سارا جو نظریہ ہے وہ توحید اور فائنلٹی آف پروفٹہڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی اپنی جو ایک بنیاد بنتی ہے, ایک آپ کی فیتھ کی بنیاد کے اوپر بنتی ہے. یعنی اقبال جو ہے وہ آپ کے سارے پولیٹیکل سسٹم کو, آپ کے سوشل سسٹم کو, ہر چیز کو وہ توحید کی بنیاد کے اوپر, ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتے ہیں. اچھا, اب دوسری دنیا میں بھی ہوتا ہے بھی ایکوالٹی ہونی ہے, فلانا ہو گیا, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے لیے اٹ از لائک سم تھنگ وچ دے ہیو ریچڈ بیکاز آف دیئر انٹلیکٹ وغیرہ, ان کا ایک خود ساختہ. اب جس طرح آپ یہ انٹرنیشنلی اگر آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے جو بھی خود ساختہ وہ ایک ویلیوز بنائی ہوئی تھی, اپنے پرنسپل بنائے ہوئے تھے, جب ان کو سوٹ نہیں کیا انہوں نے وہ تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے ٹھیک ہے نا, اسی طرح ہی کیا نا, ان کو نہیں کیا, نہ ان کی کوئی موریلٹی رہی ہے, نہ ان کی کوئی وہ ایتھکس رہے ہیں, اور نہ کوئی انٹرنیشنل لا, وہ جو ICC کا انہوں نے وہ بھی جو بندہ تھا لا آف جنگل, مائٹ از رائٹ والا وہ ہے, وہ کر دیا. تو ہمارا یہ ہے کہ آلدو ہم کوئی اس طریقے سے اس کو فالو نہیں کرتے, لیکن جب آپ اس قسم کی وہ ایکوالٹی کی, سوشل جسٹس کی, اکنامک جسٹس کی اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, آپ کی جو ہے وہ پالیٹکس کی آپ وہ بات کرتے ہیں, تو اقبال اس کو لنک کرتے ہیں ود یور بلیف ان توحید. اگر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کا جو ہے وہ آپ وہ کہتے ہیں کہ حکم اور اس کے نظام نہیں چل سکتا, تو اس کی بیسس کے اوپر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ توحید پہ مانتے ہیں تو پھر آپ کو, کیونکہ توحید کا جو اصل جو اس کی روح ہے وہ ریسزم کو ختم کرتی ہے. تو ریسزم جو ہے وہ ختم تب ہوتا ہے جب ہیومن ایکوالٹی ہو, ہیومن یونٹی ہو, فریٹرنٹی ہو اور ہیومن فریڈم ہو. لیکن یہ فریڈم وہ نہیں ہے کہ آپ کا جو دل میں آیا آپ نے کر دیا, ود ان دا باؤنڈریز آف دا لا, morality اور سارا کچھ آپ کے جو ہے یو نو ایز لیڈ ڈاؤن ان دا قرآن itself. تو اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. اب ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ نکال دیں تو وہ ایکوالٹی قائم نہیں رہتی, وہی ختم ہو گئی. ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ توحید پہ مانتے ہیں اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہیں ان کو آپ وہ مد نظر رکھتے ہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں یہ جو ہے توحید سکھائی ہے, تو اس کا جو عملی پہلو ہے کہ آپ نے توحید کے اوپر صرف مان لینے سے کافی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے. آپ نے سوسائٹی کی
جو ہے وہ سویلائزیشن اپنی جو ہے وہ کس طرح بنانی ہے. تو اس میں آپ کو یہ 4-5 چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو سوشل جسٹس کرنا پڑے گا, انشور کرنا پڑے گا, آپ کو اکنامک جسٹس, آپ کو جو ہے وہ ایکوالٹی بیفور لا, اور امپارشیلٹی آف جوڈیشری, اینڈ جو ہے اس کے علاوہ پھر ہیومن رائٹس. یہ فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں بیسیکلی. یس یو سی, اب ہمارے تو ہیومن رائٹس کی یہاں پہ دھجیاں اڑا دیتے ہیں, یس, اور ابھی بھی وہ اڑائی جا رہی ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ اس کی جو پاسداری ہے اٹ از بیسڈ اور کنیکٹڈ ود یور بلیف ان ون گاڈ یس. and the teachings of So the prophet. basically you are violating that. Yeah, you are violating, actually we are violating the oneness of the principle of Tawheed Tawheed, yes, and the teachings of the prophet. while violating the human rights, Exactly. freedom and equality before law. جب وہ freedom کا aspect آتا ہے تو freedom کا مطلب ہے کہ پھر جو بھی کوئی حکومت بنے گی یا کوئی ریزن جو بھی ہوگا لیڈر چوز کرنا ہے, وہ will be the right of the people and not somebody جو کہ باہر سے یا اندر سے امپوز کر دیا جائے لوگوں کے اوپر. تو اس لحاظ سے اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ الیکشنز کے اندر مینوپولیشن وغیرہ جو ہے وہ اٹ از اگین کانٹرڈکٹنگ اور گوئنگ اگینسٹ دا وائلیٹنگ دا پرنسپل آف توحید. یہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں قائد اعظم کی, کہ ان کو یہ اقبال اینڈ جناح ور ایگزیکٹلی آن دا سیم پیج on their beliefs in Tawheed and the finality of prophethood. تو انہوں نے یہ وہ علانہ صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ جو جی ایم سید کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے کوئی فنڈز ان کو چاہیے تھے اور وغیرہ تھا, تو پھر وہ جو کہتے ہیں فنڈز لے کے جو باہر سینکشن لے کے جائیں لگے تو انہوں نے قائد اعظم نے ان کو واپس آنے کی آواز دی کہ علانہ کم بیک ہیئر. تو اس کو بلا کے پھر انہوں نے کہا کہ جسٹ میک شیور دیٹ ناٹ اے سنگل ووٹ از کاسٹ ٹو دا مسلم لیگ بیکاز آف چیٹنگ, کہ مجھے جو ڈیفیٹ ایکسیپٹیبل ہوگی, ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے شکست ایکسیپٹیبل ہوگی, مجھے چیٹنگ ایکسیپٹیبل نہیں. فیئرنس. تو اب آپ وہ دیکھیں کہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ہی واز, یہ اتنی زیادہ جو وہ اس کے اندر وہ کنوکشن سے بات کر رہے تھے, ہی واز آئیڈینٹیفائنگ دیٹ not cheating with the concept of that Islamic concept of freedom جو علماء نے وہ کیا تھا. تو ہم یہاں پہ تو وہ تو آتا ہے, اب جو پارٹی آتی ہے وہی آ کے وہ مل ملا کے تو اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لیتی ہے, اور کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا, not a single one of them. جب جس کو سوٹ کیا ہے اس نے آگے یہی کیا ہے. ایک بات ہے ٹورڈز دی اینڈ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ, جس کا مقصد ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ, آلٹرنیٹ سسٹم, کلیکٹیو وزڈم, کمپیٹنٹ ویژنری, ایتھیکل لیڈرشپ, اس کے لیے اگر آپ کچھ کہہ سکیں. نہیں, آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, آپ اس کو جاری رکھیں اسے. اینڈ بٹ یو نو دا تھنگ از دس دیٹ واٹ آئی سی از لائک یہ بہت سارے جو فنکشنز ہوتے ہیں یہ سرکاری بھی ہوتے ہیں, اور یہ پھر یو نو دے لانچ دیز پروگرامس کہ لیڈرشپ سکھائیں قوم. ابھی قوم کو آپ نے کیا لیڈرشپ سکھانی ہے؟ اس لیڈرشپ کو سکھا کے کرنا کیا آپ نے؟ بالکل صحیح. وہ کیا وہ لیڈر بن کے جائے گا کدھر؟ چھتری کھانے اسے جائے گا بیک ٹو اسکوئر ون. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ یو نو کہنے میں اور ہیں اور کرنے میں اور ہیں. یہ جو ایک تضاد ہے کال اور فیل کے اندر. قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. ہاں, تو وہ چیز تو وہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ قوم کے اندر وہ گھسا ہوا ہے. یہ ایک دفعہ نا یہاں پہ وہ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ واقعہ لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ ایرانی کوئی وہ آئے یہ ادھر, ان کے کوئی پتہ نہیں وزیر تھے یا کچھ ہائی رینکنگ آفیشل تھے, تو انہوں نے وہ امام خمینی کی برتھ ڈے یہاں پہ مناتے ہیں نا وہ, تو ادھر وہاں پہ جو ہے وہ تقریر کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایرانی جو ہیں وہ اقبال کا فائدہ اٹھا کر تو ہم تو وہاں پہ ایک ریولیوشن لے آئے ہیں, تو آپ لوگوں نے ابھی تک وہ کچھ بھی آپ نہیں کر سکے. آپ
تو اس کا وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جواب دیا تھا کہ وہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ ہم ایک منافق قوم ہیں. And that is the bitter reason why. reality, the Yes, truth. yeah, and it's the bitter truth. Unfortunately, but that is how it is. ویوز امید ہے آج اقبال صلاح الدین صاحب سے ہم نے بڑی ایک کیجول انفارمل گفتگو کی پاکستان کے حالات، پاکستان کے مسائل، ہم یہاں پہنچے کیسے اور کیسے ہم اس سے نکل سکتے ہیں. امید ہے آپ اس کو دیکھیں گے اور اپنا فیڈ بیک دیں گے. تھینک یو.